الجبال سيرت، پہاڑ کپاس کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، اتنے وزنی پہاڑ روئی کے کپاس کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے، تیرا کیا بنے گا؟ فرمایا قرآن ہے اتنا خطرناک وقت آئے گا. یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. حاملہ کا حمل گر جائے گا، ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو زمین میں پھینک دے گی. اتنا بھیانک وقت ہوگا، اتنا خطرناک وقت ہوگا، کیا چیز میری تیرے کام آئے گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پوری جماعت نے ہر لفظ پہ نبی کے سامنے عمل کر کے دکھایا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی ہیں، آخری وقت ہے، رو رہے ہیں، زمین پہ ناک رگڑ رہے ہیں. کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا موت قریب آ گئی. نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو بہت بڑے ولی اللہ ہیں. فرمایا میں ولی اللہ ہوں، وہ بے نیاز نہیں ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی ہیں، آخری وقت ہے، رو رہے ہیں، زمین پہ ناک رگڑ رہے ہیں. کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا موت قریب آ گئی. نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو بہت بڑے ولی اللہ ہیں. فرمایا میں ولی اللہ ہوں، وہ بے نیاز نہیں ہے. ڈرتا ہوں اس کی ذات سے. فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث. کئی قرآن میں اللہ یہ نہ فرماتے چھوڑو اس کو میں سنبھالوں گا، چھوڑو اس کو میں سنبھالوں گا. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 53 حج کیے 53 اپنی عمر میں. 53 حج فرمایا اللہ والے نے، اور ایسے حج کیے گھر سے لے کر بیت اللہ تک، روضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پیدل گئے پیدل آئے. لیکن ڈر کا خوف کا یہ عالم ہے. آخری حج پہ گئے ہوئے، ایک ہاتھ میں غلاف کعبہ پکڑا ہوا ہے اور ایک ہاتھ میں اپنی سفید داڑھی پکڑی ہوئی ہے، رو رہے ہیں یا اللہ میرے پلے کچھ نہیں میری کتنی داڑھی کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے. ہمیں کس نے اطمینان دلا دیا؟ اسی کو مجذوب کہتا ہے بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں. تیرے جیسے ان شہروں سے ہزاروں جنازے گزر گئے، ان گلیوں سے ہزاروں جنازے گزر گئے، اور تیرا پتہ ہی نہیں جنازہ بھی گزرے گا کہ نہیں، قبر بھی ملے گی کہ نہیں، کفن بھی ملے گا کہ نہیں، غسل بھی ملے گا کہ نہیں، تجھے کیا معلوم؟ میں 2-3 سال پہلے ہیڈ ترمزلہ جنگ کے پاس سے وہاں گیا. لوگوں نے بتایا کہ اس دریا میں ایک لاش تیرتی ہوئی آئی. سرکاری آدمیوں نے وہ لاش نکال کر بستی والوں کے حوالے کر دی، بھئی مسلمان ہے دفن کفن کرو. مولوی صاحب نے لاؤڈ اسپیکر کھولا اور اعلان کیا بی بی بہنوں 2-2 4-4 آنے بچوں کے ہاتھ بھیجو، بیوار سی لاش ہے کفن خریدنا ہے. پیسے آ گئے، کفن خرید لیا، غسل دے کے کفن پہنا کے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا. چوتھے دن پتا چلا جس پہ ٹکے کا کفن کا چندے کا کفن پڑا 35 مربوں کا مالک تھا. تجھے کیا معلوم ہے تیرے نصیب میں کیا لکھا ہے؟ ناز کرتے ہو. اللہ فرماتے ہیں وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. کسی کو معلوم نہیں کس زمین کے ٹکڑے پہ موت آئے گی، کس وقت آئے گی، اللہ پاک جانتا ہے. اور اللہ والوں کو تو اتنا غم رہا ساری عمر اس مرنے کا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اتنا بڑا ولی. بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ کی پیر کی بات کر رہا ہوں، بڑے بڑے ولیوں کے پیر کی بات کر رہا ہوں، آج کل کی نہیں. آخری وقت آیا، وصیت نامہ لکھ دیا. ہم تو یہی لکھیں گے نا، چھوٹی بیوی کا فلانا بنگلہ، بڑی بیوی کا فلانا گھر، فلانا زمین اس کی. ہم تو یہ وصیت، اور یہ بھی نہیں لکھیں گے تو خوب کچہریوں میں گالیاں ملیں گی.
اللہ والے نے وصیت نامہ لکھا. اس لیے عرض کر رہا ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتے. دیکھو ہم تو ولیوں کے جنازے کو بھی وصیت نامے کو ہی مانتے ہیں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے لکھ دیا، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں، ساری عقل ہوش میں بالغ ہونے کے بعد ایک وقت کی نماز نہیں بلکہ ایک وقت کی جماعت کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. جماعت، نماز نہیں جو ہم قضا کرتے ہیں، جماعت. میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں ایک وقت کی جماعت بھی قضا نہ ہوئی ہو. سواری 3 سواریوں کے سوا کچھ نہ تھی، گھوڑا، گدھا، اونٹ یا پیدل، بس. اتنا بڑا مجمع جنازے کے لیے آیا. 20,000 محدث تھے، 80,000 قرآن کے حافظ تھے، کئی لاکھ کا مجمع ہے. دلی جامع مسجد کے سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے، مگر پڑھانے کی ضرورت کوئی نہیں کرتا. وصیت نامہ سامنے لٹکا ہوا ہے کہ یہ شرطیں ہوں تو میرا جنازہ پڑھائے. آج کل کا دور ہوتا تو ایسا آدمی جنازے کے لیے آتا جس نے کبھی پڑھی ہی نہ ہو. انہوں نے کہا چلو یار اخبار میں فوٹو تو آئے گا. سچائی کا دور تھا، مکر فریب ڈنگ کا زمانہ نہ تھا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں، تاریخ کے احوال کے اعتبار سے کسی نے جرت نہ کی. عصر کا وقت آ گیا، سارا دن ہو گیا، دلی شہر میں دنیا مخلوق عالم، حافظ، قاری، محدث کھڑے ہیں. عصر کی نماز بھی پڑھی جا چکی. اب ایک آدمی اگلی صف میں سے نکلا، اگلی جماعت میں سے نکلا اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور یوں منہ کا کپڑا کفن سے اٹھا کے کہنے لگا، خواجہ کیا ملا؟ تیرے سوا، میرے رب کے سوا کسی کو پتا نہ تھا میں کون ہوں، کیسا ہوں. اب میں پھنس گیا ہوں. اگر تیرا جنازہ پڑھاتا ہوں میرا پردہ کوئی نہیں، پردہ کرتا ہوں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں. او خواجہ اپنی اللہ اللہ کر کے چلے گئے ہو، کیا ملا؟ میرا راز فاش کر دیا، مجھے لوگوں کے سامنے رسوا کر دیا، میرا پردہ کھول کے دنیا سے گئے، کیا ملا؟ جوان رویا ہے اور اتنی سی بات کہہ کے جماعت صفے بندی تو کھڑی تھی، صبح کی نماز پڑھا دی. میں تمہیں قسم اٹھا دیتا ہوں، علماء نے جو لکھے ہیں کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ تیرے اندر فلاں شرط نہیں تھی، کسی نے اعتراض نہیں کیا. اتنا متفقہ، تمام امت کا متفقہ. اور ایک اور سن لو، یہ کسی مسجد کا ملا امام نہیں، خطیب نہیں، کوئی شیخ الحدیث نہیں، مدرس نہیں، مفتی نہیں، قاضی نہیں. یہ عین اسی وقت کا بادشاہ خواجہ شمس الدین التمش تھا. مسلمانوں کبھی بادشاہ ایسے ہوا کرتے تھے، جماعت کی نماز نہ گئی، تہجد کی نماز نہ گئی، عصر کی سنتیں نہ گئی، غیر عورت میں کبھی نظر نہیں پڑی. شمس الدین التمش کو پوری دنیا نے یہ ثابت کرتے ہوئے دیکھ لیا کہ واقعی یہ صفتیں ساری اس میں موجود ہیں. آج چھوٹا بڑا اپنے آپ کو بالکل فارغ سمجھتا ہے، مجھے کون پوچھنے والا ہے. نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے. جب وہ پوچھنے پہ آئے گا تو بتانے والے ملیں گے بھی نہیں. کون ملے گا؟ بڑے بڑے ولی اللہ بادشاہ گزرے ہیں. سلطان ناصر الدین محمود دلی کے تخت شہنشاہی پہ 23 برس حکومت کی. بیوی ہر وقت بیگم کہتی ایک نوکرانی تو لا دو، مر گئی ہوں، برتن صاف کرتی ہوں، جھاڑو لگاتی ہوں، کپڑے دھوتی ہوں، یہ کرتی ہوں، وہ کرتی ہوں. سلطان ناصر الدین کہنے لگا تیرا خیال یہ ہوگا کہ نوکرانی لا کے دوں گا اور سرکاری خزانے سے اس کی تنخواہ دی جائے گی. میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا. ایش تو کرے قبر میری تباہ. بادشاہ کی بات ہے. غیاث الدین بلبند رحمہ اللہ نے دلی کے تخت شہنشاہی پہ 21 برس حکومت کی، 21 آنے بھی سرکاری خزانے سے نہ کھائے. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے تیاری کی مرنے کی. تم سوچ رہے ہو وہ زہر نہیں کھایا، بلکہ تیاری کی. ہاتھ سے کپاس منگوائی، روئی، اس کو کٹوایا اور اس کا پیسے دے کر کپڑا بنوایا.
اور کاٹ کاٹ کر اس کی ٹوپیاں اپنے ہاتھ سے سی، اور وہ ٹوپیاں چاندنی چوک دلی میں کھڑے ہو کر کے فروخت کی۔ 6 روپے 12 میں رقم بنی، ایک تھیلی میں بند کر کے اوپر مور لگا دی اور لکھ دیا عالمگیر کا کفن ان پیسوں سے خریدا جائے۔ یہ میری مزدوری کے پیسے ہیں، یہ میرے حلال کے پیسے ہیں، یہ میرے خون پسینے کے پیسے ہیں، یہ میری کمائی ہے۔ میں پرایا اور غلط قسم کا کفن پہن کر اللہ کے یہاں جاتا ہوا شرم آتی ہے۔ بادشاہوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ کفن حلال کا ہونا چاہیے، کفن اللہ کے یہاں جانے کا آخری لباس ہے، وہ تو حلال کا ہو۔ لیکن آج ہمیں اس کا بھی فکر نہیں۔ اگر پہلے گھر میں رکھو گے لا کے، بیوی پوچھے گی یہ کپڑا کس لیے لایا، کہ کفن کا لایا، باہر پھینک دے، چل پڑے، ہم کفن کو گھر میں کیوں رکھے، رکھتا ہی کوئی نہیں۔ میں ایک دن مسجد میں اپنی باولپور روڈ ملتان پہ زور کی نماز کے بعد پان پون چا رہا تھا، ایک کار والا آیا اور واپس کار کر کے جانے لگا۔ میں کھڑا ہو گیا، میں سمجھا تھا نماز پڑھنے آیا، اور میں نے کہا نماز نہیں پڑھتا، کہ کہیں اور پڑھوں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ مجھے کہتا ہے تم یہاں نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہ جنازے کی چارپائی سب سے سامنے کھڑی کی ہوئی ہے، منجے کا دیکھ کر مجھے تو دل کا اٹیک ہونے لگا ہے۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، منجا دیکھ کر اٹیک ہو گیا تو تختے پہ تیرا باپ جائے گا، اس تختے پہ کون جائے گا؟ اس کے لیے کہتا کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، وہ جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اپنے شاگردوں کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں، راستے میں قبرستان آ گیا، قبرستان میں چلے گئے اور روئے ہیں حضرت علی وہاں کھڑے ہو کر اور فرمانے لگے او قبر والو اموالکم قسمت، تمہارے مرنے کی دیر تھی، تمہارا مال تقسیم ہو گیا، نساؤکم زوجت، تیری بیگم گھر والی کل جو تیری بغل میں لیٹ کے کہتی تھی میں تیری ہوں میں تیری ہوں، تیرے مرنے کی دیر تھی، اب کسی اور سے شادی رچا لی، اب اس کو کہہ رہی ہے میں تیری ہوں میں تیری ہوں۔ روئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر فرمایا اگر یہ بول سکتے تو یہ پتہ کیا جواب دیتے؟ فرمایا بتاؤ؟ فرمانے لگے یہ سرائے در مسافرو بخدا یہ کسی کا مکان نہیں، نعرہ تکبیر، یہ سرائے در مسافرو بخدا یہ کسی کا مکان نہیں، جو مقیم تھے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں، جو مقیم تھے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں، اور جو مثال ٹوٹی ہے خوش بیاں دم گفتگو تھے گوہر پیشاں، وہ پڑے ہیں آج خاموش یہاں کہ دہل میں گویا زبان نہیں، وہ پڑے ہیں آج خاموش یہاں کہ دہل میں گویا زبان نہیں۔ آخری وقت ہوتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، بے چینی، الجھن، بے تابی، بے قراری، آنکھیں پھٹی جاتی ہیں، سینے کے اندر پیش ڈالنے والی چکی چل رہی ہے، آخری وقت ہے۔ کون پوچھے ابا جان تیرا کیا حال ہے، کون پوچھے بیٹی تیرا کیا حال ہے، بیگم صاحبہ کیا بنی، کون پوچھے اس وقت میں؟ فرمایا کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا، دنیا تھوڑے دنوں کی ہے، آخرت کا سفر بڑا لمبا ہے، تیاری کر کے آ۔ جناب فاروق اعظم سارے رضی اللہ تعالیٰ، کسی نے دیکھا کروٹیں بدل رہے ہیں، زمین پہ لیٹ رہے ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں، کسی نے پوچھ لیا فاروق آج کیا ہوا؟ فرمانے لگے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ جناب امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ جہاں قبر نظر آتی بیٹھ کے رونے لگتے، زمین بھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ کسی نے کہا امیر عثمان تجھے تو 10 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہشت کا ٹکٹ عطا فرمایا، آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا لوگوں اس اندھیری کوٹڑی میں آئے بغیر گزارا نہیں،
उठाना पड़ेगा। दम निकलता है। कुरान कहता वन्नाज़ी आती घर का कसम है उन फरिश्तों की जो रूह को रगों में से गोटा मार मार कर घसीट कर लाते हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में हजरत अनस कहते हैं, हजरत अली भी फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद 6 महीने जिंदा रही। न किसी ने खाना खाती देखी, न किसी ने पानी पीती देखी, और न कभी हंसते हुए देखा। हर वक्त रोया करती थी। ओ अनस और तलहा और जुबैर, वो हाथ तो दिखाओ जिन हाथों से तुमने मेरे अब्बा की कब्र पे मिट्टी डाली। मैं किस नबी का जिक्र खैर कर रहा हूं, तुझे तो ये भी पता नहीं। इतना गमखार नबी, इतना वफादार नबी कायनात ने नहीं देखा। इब्न शाम लिखता है कि आखिरी वक्त आया, इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, कुंडे दस्तक दी, हल अदखलुका फिल बैत, क्या मैं घर में आ सकता हूं? जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो परेशान बैठी थी कहने लगी, ओ देहाती गंवार कहीं के, पागल कहीं के, तुझे इजाजतों की पड़ी है, मेरे अब्बा बेहोश है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में ये लफ्ज पड़ गए। फरमाया बेटी किसको देहाती कहती हो, किसको गंवार कहती हो, किसको पागल कह रहे? ये तो वो है जो औरतों का सुहाग उजाड़ दे, बच्चों को यतीम बना दे, कायनात को उजाड़ के रख दे। ये तो तेरे अब्बा का मकाम है जो इजाजत लेने आया। इब्न शाम लिखता है कि रूह मुबारक कब्ज करते करते जब घुटनों के करीब पहुंचा तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, इज़राइल तकलीफ हो रही है, मुझे तकलीफ हो रही है। अर्ज किया या रसूलल्लाह मेरी क्या वजह है, आपको तकलीफ दूं? मेरा कोई मंसूबा नहीं, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं आपको तकलीफ देने का। फरमाया अच्छा तेरा कोई मंसूबा प्रोग्राम नहीं है और मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि सारी जिंदगी में कभी नहीं हुई। बता सकरातुल मौत बिलहक। पता उस वक्त क्या फरमाया? यूं फरमाया, इज़राइल उम्मत के जिन लोगों को तू दुख देगा, तकलीफ देगा, अज़ाब देगा, उनका क्या हाल बनेगा? मेरी हसरत है, मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, सारी उम्मत को जो तुमने दुख देनी है, तकलीफ देनी है मौत के वक्त, सारी उम्मत को ना देना, पूरी उम्मत के दुखों को आज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छाती पे खत्म कर ले, मुझे दे ले, आज उम्मत को ना देना। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आवाज खत्म हो चुकी थी, बिल्कुल लब मुबारक जरा जरा हरकत करते थे, मैंने यूं कान लगा दिया। क्या फरमा रहे हैं आखिरी वक्त में? फरमा रहे थे रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे। उम्मत को चौखी शर्म आ रही है, सफेद बालों की भी शर्म नहीं करते हम। क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है? वो कौन सा वक्त आएगा जब हम जागेंगे, हम बेदार होंगे, हम आपस में इत्तेफाक की कोशिश करेंगे और दीन अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाने के लिए सारे जतन करेंगे। वो कौन सा वक्त आएगा? इसलिए कहता कि चूरू है जिस्म इतना करम कीजिए, चूरू है जिस्म इतना करम कीजिए, गुस्ल आहिस्ता आहिस्ता से दीजिए, मेरे कपड़े उतारो संभाल के। तख्ते पे लिटा रखा, कपड़े उतारने लगे गुस्ल देने के लिए। खाजा इब्राहिम इब्ने अदम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, उस वक्त आवाज आती है, ओ मेरे कपड़े उतारने वालों, मेरा बाजू न मरोड़, तुझे क्या मालूम है मैं मौत का झटका खा के आया, मैं मौत की घाटी पार करके आया, मैं मौत का सदमा उठा के आया। आज तो तेरी उंगली भी मुझे छुरे की तरह लगती है। और ख्याल कर, आज मेरे कपड़े तुम उतार रहे हो, कल को तेरे यूं ही उतरेंगे। और कहता कुंबा कबीला छोड़ के वारी, सच्चे घर की कर तैयारी, ये न समझना अकेली सुधारी, सभी चलेंगे बारी बारी। आज तेरा नंबर है, कल मेरा नंबर है।
अल्लाह वाला कहता है गुस्ल देने लगे, हाथ मारा जिस्म पे मला, कहता जिस तरह मलते हैं घोड़े को न मल, और जोर से तू पक्के फोड़े को न मल। और मरने वाले, मुझे गुस्ल देने वाले, तुझे क्या मालूम है मैं मौत का झटका खा के आया, मैं मौत का सदमा अजीम उठा के आया, मेरी रगें तोड़ के रख दी गई, आहिस्ता हाथ लगा, तुझे क्या मालूम है पक्का फोड़ा भी नहीं दुखता जितनी मेरी आज जान दुख रही है। गुस्ल देकर कफन में रख लेते हैं, आने जाने वाले जियारत कर रहे हैं, देख रहे हैं, किसी ने वहां से आवाज दी जल्दी करो और काम भी तो करने हैं भाई। कहता काहे की जल्दी है मेरा मुंह न ढके, और देख ले भाई बहन कुछ देर तक, हजारों को तुम देखोगे, हजारों तुम्हें देखेंगे, मेरी ये सूरत आखिरी मुसाफरी नजर आ रही है, आज के बाद कब्र में छुप जाऊंगा, क़यामत में ही नजर आऊंगा। औरत मर जाती है, छोटी छोटी बच्चियां, बच्चों को औरतें पकड़ पकड़ के लाती हैं, अम्मी को देख लो, अम्मी को देख लो। मेरे अपने खानदान में एक जवान औरत का इंतकाल हुआ, मैं बच्चियों को देख रहा था, रो रही थी, मैंने कहा तुम्हारी अम्मी को क्या हुआ? कहने लगी सोई हुई है, आवाज दे दे के थक गई है, बोलती नहीं, बोलती नहीं है। इन्हें क्या मालूम, ये तो सारे उम्र का अरमान उजड़ गया, लाड उजड़ गया, प्यार उजड़ गया, आज के बाद यतीम बनकर धक्के खाएंगे, दर दर की ठोकरें खाएंगे, पूछने वाला कोई नहीं होगा। और कहता है उठाने वालों क्यों जल्दी है तुम्हें, और बाल बच्चों से तुम मिलने दे मुझे, तुम्हें क्या मालूम है ये मेरी नन्ही मुन्नी बच्ची, मेरी सूरत एक मर्तबा और दिखा दो, याद किया करेंगी माँ की सूरत कैसी होती है, माँ का प्यार कैसे हुआ करता है, लाड उजड़ जाएगा, तमाम अरमान उजड़ जाएंगे, धक्के खाते फिरेंगे, पूछने वाला कोई नहीं। हदीस पाक में आता है आदमी का जब जनाजा घर से उठाते हैं 3 चीखें मारता है, आकाश मैं इस घर में जीना लगाता, आकाश मैं इस मकान को अपना ना समझता, आज चला जाऊंगा फिर कभी नहीं आऊंगा। और कहता देखना लोगों ये बेवा ये यतीम, जिंदगी काटेंगे महाइल सकीम, और लोगों मेरी इज्जत का ख्याल करना, मेरे यतीमों के मकान दुकान जायदाद गस्ब न करना, आज मैं अपनों को उजाड़ चला, कल को तुम अपनों को यूं ही उजाड़ चलोगे, मेरी बर्बादी ना करना, आज मैंने सहारा उजाड़ दिया, इनका सहारा बनना, यतीमों के सर पे हाथ फेरना, जालिमों अगर तुमने ज्यादती की मेरी कब्र में भी खटका होगा। एक वो मरना था, साद बिन रबी रजी अल्लाह तआला अन्हु जलील कदर सहाबी हैं, जंग में शहीद हुए। आज का मुसलमान मार क्यों खा रहा है? जिहाद छोड़ दिया। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत जब तक जिहाद करती रहेगी इज्जत से रहेगी, जब जिहाद छोड़ देगी बर्बाद होकर मरेगी। 13 साल अफगानिस्तान में जिहाद रहा। खुशकिस्मत है वो लोग, ना अस्पताल में मर जाते तो क्या था, एक्सीडेंट में मर जाते तो क्या था, घर में तड़प तड़प के मर जाते तो क्या था। खुश नसीब है वो कई लाख मुसलमान इस गए गुजरे दौर में अल्लाह के कुरान के लिए, कलमे ईमान के लिए जान देती। मुझे बताया है अल्लाह वाले ने कि अफगानिस्तान में जब मुसलमान शहीद होता है खास इतर की खुशबू फिजा में फैल जाती है, और जब कोई काफिर मुर्दार होता है बदबू फैल जाती सारी फिजा में। उन्होंने एक नौजवान नौ मुस्लिम रूसी से मेरी मुलाकात कराई और मैंने उससे पूछा भी कोई क्या फर्क महसूस किया आपने? कहने लगा जी मेरे मुंह में बगलगन थी, बड़े टूथपेस्ट इस्तेमाल किए, बड़े व्यंजन बरते, मेरे मुंह की बदबू से मैं खुद तंग था। जब से मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा मुझे मेरे मुंह से खुशबू आती है। काफिर का ही अकीदा बन गया मुसलमान होते और तेरा कलमे पे कोई यकीन नहीं। मैं इन काफिरों के मुल्कों में कई मैं 6 दफा लंदन हो ही आया, कनाडा, जम्बिया, मोजम्बिक, बोत्सवाना, रोडेशिया,
جنوبی افریقہ، ان سب ملکوں میں کئی کئی دفعہ گیا ہوں، دین کی برکت سے، اس قرآن کی برکت سے ہوائی جہازوں میں تھک جاتا ہوں، لیکن وہاں کے لوگوں کی نماز اور وہاں کے لوگوں کے اعتقاد اور دینی ذوق شوق تمہارے اندر اس میں 100 میں سے 10 بھی نہیں ہے، اتنا دینی ذوق۔ زمبیا میں بھوکے لوگ، ننگے لوگ، امریکن مشنری آئی، کم سے کم 50,000 آدمیوں کو کپڑا دیا، پیسے دیے، کھانا دیا، سب کو عیسائی بنا گئے۔ پہنچ گئے تبلیغی جماعت والے، انہوں نے تبلیغ کی، سب کو انہوں نے کہا بھائی کلمہ پڑھو جنت ملے گی، نمازی بن گئے۔ امریکہ کو پتہ چلا کہ وہ تو سارے خاکوں کے پھر مکر گئے، پھر گئے، وہ تو مسلمان بن گئے۔ تو ان کے مبلغ آئے عیسائی، اور کہنے لگے بھی اور پیسے چاہیے لے لو، مسلمان کیوں بنے آپ؟ وہ کہنے لگے جی اب پیسوں کی، کھانے کی، کپڑے کی بات نہیں، وہ تبلیغی جماعت والے جو آئے تھے وہ تو جنت الفردوس کا وعدہ کر گئے، وہ تو جنت کا وعدہ کر گئے، اس لیے اب ہم نماز پڑھیں گے اور قرآن پڑھیں گے، اب کھانے وانے کی، پیسے ویسے کی بات نہیں۔ تو دنیا میں چل رہا ہو رہا ہے کام، 40-50 لاکھ آدمی رحمن کے اجتماع میں، بڑے اجتماع میں جمع ہوتا ہے، لکھے پڑھے لوگ سوچے وہاں جا کر اتنے آدمیوں کا کھانا پیشاب پخانا کتنا ہے، لیکن کوئی یہ تو بتائے کسی نے ایک مکھی بھی وہاں دیکھی ہو، ایک مکھی بھی کسی نے دیکھی ہو، کتا دیکھا ہو، کبھی کوا دیکھا ہو؟ یہ قدرت کے راز ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ 2-3 شعر عرض کر دوں سلام کے بارے میں۔ کہتا سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس ذات اقدس پر جو والی تھی یتیموں کی، سلام اس ذات اقدس پر جو والی تھی یتیموں کی، سلام اس روح انور پر جو حامی تھی غریبوں کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس کی ساتھ گھر کے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں۔ اللہ تعالی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ کے دعا مانگ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا رب العالمین، ہم تمام کی خطاؤں کو معاف فرما، سیاکاریوں کی معافی عطا فرما، بد کرداریوں کی معافی عطا فرما، ہمیں توبہ استغفار کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ستار، یا غفار، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، افغانستان، کشمیر، پاکستان، ہندوستان، فلسطین، پورے عالم اسلام کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ غیب سے نصرت فرما۔ بارشوں سے مخلوق بڑی پریشان ہے، نہر کے ٹبوں پٹڑیوں پہ پڑے ہیں، درختوں کے نیچے گھر بار گر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مصیبت کو دور فرما، سارے مسلمانوں کی پریشانی